السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہد۔ کبھی کبھی انسانی زندگی میں ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جب اس کے سامنے ایک بہت بڑی مشکل آگے کھڑی ہو جاتی ہے، جب اسے پریشانیاں اور مصیبتیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور اسے یوں لگتا ہے کہ اس کے اب نکلنے کا کوئی رستہ نہیں بچا، اور وہ بالکل ڈس پوائنٹ اور ڈس ہوپ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پریگننٹ مادہ ہرنی کے ساتھ ہوا۔ وہ پریگننٹ تھی اور اس کے بچے کے پیدائش کا وقت آ چکا تھا، ولادت کا وقت آ چکا تھا، تو وہ جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ کوئی محفوظ جگہ مل جائے جہاں وہ اپنے بچے کی ولادت اچھے طریقے سے کر سکے اور اپنے بچے کو جنم دے سکے اچھے طریقے سے۔ تو اس نے دیکھا کہ جنگل کافی گھنا ہے اور وہاں پہ ایک اونچی جگہ ہے جہاں کافی بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی ہے، اور اسی جنگل کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی تھی۔ اب وہ جگہ بہت زیادہ اسے مناسب لگی کیونکہ وہاں پینے کے لیے پانی بھی موجود تھا۔ اب وہ اس جگہ پہ آ پہنچی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں اس کے لیے کتنی اور مصیبتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ جب اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ اسے لگا کہ یہ جگہ محفوظ ہے، تو اس سے چلنے کی وجہ سے اسے پیاس بھی لگی ہوئی تھی اور وہ پانی پینے لگی۔ اب جب پانی پینے کے بعد جب اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو اس کے جیسے سانس ہی رک گئے ہو۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑی بڑی گھاس کے اندر ایک شکاری بیٹھا ہوا ہے جو تیر کمان سے اس سے نشانہ باندھ رہا ہے، اور اس سے خوفزدہ ہو کے وہ پیچھے مڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ پیچھے اسی گھاس کے اندر ایک بھوکا شیر گات لگائے بیٹھا ہے اور اس پر اچانک حملہ کرنے والا ہے۔ اتنی دیر میں اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھتی ہے تو وہاں پہ جو بڑی بڑی گھاس ہوتی ہے، اتنی دیر موسم کافی خراب ہو چکا ہوتا ہے اور بادل گرجے ہوتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے، اور جیسے بجلی چمکتی ہے تو وہ بجلی آ کے اسی گھاس میں گرتی ہے اور گھاس میں آگ لگ جاتی ہے۔ اب اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ ایک ندی ہے، اس ندی کے اندر مگرمچھ ہے اور وہ ندی اس سے پار کرنا اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اب چاروں طرف سے اور موت اس کے قریب آ رہی ہے، چاروں طرف سے راستے کلوز ہو چکے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں بہت سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں، بہت سارے سوال جنم لے رہے ہیں کہ کیا اس کا بچہ اور یہ خود کو یہاں سے بچا کر لے جائے گی؟ کیا اس کا بچہ اس دنیا کے اندر آنکھ کھول پائے گا؟ کیا یہ جو آگ یا تو اس کا جسم جو ہے یا اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ اس آگ کے اندر جل کے راکھ ہو جائے گا، یا اس شکاری کے تیر کا نشانہ اس ہرنی کے اور اس بچے کے جسم سے آر پار ہو جائے گا، یا یہ جو بھوکے شیر کی خوراک بن جائے گا، یا ان مگر مچھوں کی جو کہ ندی کے اندر موجود ہیں ان کی خوراک بن جائے گا۔ یہ سارے سوال اس کی پریشانیاں اور کریٹ کر رہے تھے۔ وہ کافی الجھنوں میں کھوئی ہوئی تھی، موت اس کے بالکل قریب تھی۔ پوری دیر میں اس نے آسمان کی طرف نگاہ لڑائی اور اسی آنکھوں کے اندر بے بسی چھا چکی تھی۔ اسی بے بسی کے اندر کہیں دور ایک امید بھی تھی کہ کوئی ابھی ہے جو اس کو بچا لے گا، کوئی ابھی ہے جو اس کے بچے کو اور اس کو یہاں سے بچا کے نکال لے گا، کوئی ہے جو اس کو بچانے والا ہے۔ اتنی دیر میں ایک ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ یہ سارا لمحہ، یہ سارا سین چینج ہو جاتا ہے۔ جب بجلی اتنی زور سے چمکتی ہے، عین اسی وقت جب شکاری نشانہ لے رہا ہوتا ہے تو بجلی اس کی آنکھوں میں جا کے پڑتی ہے اور شکاری کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے۔ وہ نشانہ سیدھا مادہ ہرنی سے گزرتا ہوا سیدھا جا کے شیر کو لگتا ہے۔ شیر اس حملے سے اچانک حملے سے گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اتنی دیر بہت زیادہ بارش تیز ہونے لگتی ہے اور وہ جلی ہوئی آگ جو بجھ جاتی ہے۔ اب اس جو ساری چیزیں تھیں وہ وہاں سے ٹرمینیٹ ہو چکی ہوتی ہیں۔
शिकारी बारिश से डर कर भाग जाता है। अब ये सारा रास्ता साफ हो चुका। अब हरनी को लगता है कि वो अपने बच्चे को और ख़ुद को यहाँ से बचा के लेके उस जंगल में जाके बैठ के अपने बच्चे को अच्छे से जन्म दे सकती है। दोस्तों इस कहानी से जो हमें सबक मिलता है वो क्या है? वो ये है कि हमें कभी भी, चाहे हमारी लाइफ के अंदर जितनी भी टेंशनें आ जाएं, जितनी भी क्राइसिस आ जाएं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाएं, जितनी वरीज आ जाएं, जितनी सैडनेस आ जाए, डिसमे आ जाए, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें कभी भी होप का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कभी भी इन परेशानियों से बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये परेशानियाँ इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई रास्ते बंद भी हो जाते हैं तो अल्लाह की ज़ात कहती है, अगर एक रास्ता बंद होता है तो मैं 10 रास्ते और खोल देता हूँ। इन टेंशनों का, इन मुश्किलात का कोई ना कोई, इनसे निकलने का कोई रास्ता मिल ही जाता है जहाँ से इंसान कामयाब हो जाता है। लेकिन डिसपॉइंट नहीं होना। कभी भी अपने अल्लाह के ऊपर से भरोसा कभी नहीं उठाना। अपने अल्लाह के ऊपर पक्का यकीन रखें, पुख्ता ईमान रखें कि अगर उसी अल्लाह ने, जिसने हमें टेंशन में डाला ना, वो हमें रास्ता भी देगा इससे ज़रूर निकलने के लिए। वो हमें उससे निकालेगा। जिस टेंशन में, जिस परेशानी में, जिस मुसीबत में अल्लाह की ज़ात ने डाला है ना, उसी से वो निकालेगा भी। क्योंकि कुदरत जो है वो आपको आज़माती है, आपको मुसीबतें दे के आज़माती है, आपको बीमारियाँ दे के आज़माती है कि इंसान कितना जो है कि वो सब्र करता है, कितना उसके अंदर इनफ है, कितना पेशेंस उसके अंदर, कि कितना वो बीमारियों से लड़ता है और कितना सब्र करता है।